بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اس بات کا گواہ تھا کہ اکثر وہ ایک ہی بستر پر سوتے رہے۔ سونے سے پہلے دماغ کو ایسی ہدایت دیتے تھے کہ ان کے درمیان کبھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا۔ وہ بچپن ہی سے لڑکوں کی طرح کھیلتی کودتی رہی اور بہترین فائٹر بننے کی تربیت حاصل کرتی رہی، اس لیے وہ مردانہ خصوصیات کی طرف لاشعوری طور پر مائل ہوتی رہی۔ یوں نفسیاتی تجزیہ کرنے کے بعد اس کا علاج کیا گیا اور ہارمونز کی کمی پوری کرتے ہوئے اس کے اندر زنانہ جذبات و خواہشات کی کمی پوری کی گئی۔ کامیاب علاج ہونے کے بعد وہ ایک مکمل دوشیزہ بن گئی۔ جناب تبریزی نے اسے اپنے حجرے میں بلایا۔ وہ ان کے سامنے آ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی، سر کو جھکا لیا۔ انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے تم اپنی پیدائش کے مطابق مکمل ہو گئی ہو، ماشاءاللہ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل بھی ہو، پھر سے عملی زندگی گزارنے کے لیے ادارے سے باہر نگر نگر جا سکتی ہو۔ ثانی نے کہا، میں آپ کے مشورے کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تمہیں قدرتی طریقہ کار کے مطابق ٹیلی پیتھی کا علم سیکھنا چاہیے۔ ٹرانسفارمر مشین سے حاصل کیا ہوا علم عارضی ہوتا ہے۔ میری پیشن گوئی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے والے اس علم سے محروم ہوتے رہیں گے اور تم اس ادارے کے بانی اور بہت بڑے عالم بابا فرید واسطی کی نواسی ہو۔ تمہیں اس علم کی پختگی حاصل ہونی چاہیے، لہذا عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا کرو۔ ٹیلی پیتھی کی مرحلہ وار مشقوں سے گزرتی رہو، میں تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا۔ سونیا ثانی ان کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ اس نے باہر کی دنیا سے دلچسپی ختم کر دی۔ دن رات خیال خوانی کی مشقوں سے گزرنے کے اوقات مقرر تھے۔ ان کے بعد وہ لیبارٹری اور لائبریری میں وقت گزارتی تھی۔ جمناسٹک کی تربیت بہت پہلے ہی مکمل کر چکی تھی، اب ان کی مشقیں جاری رکھتی تھی۔ اس نے تقریباً 2 برس تک مسلسل محنت، لگن، عبادت اور ریاضت کر کے مشین سے حاصل کیے ہوئے علم کی نفی کی اور قدرتی طور پر خیال خوانی کا علم حاصل کر لیا۔ اس دوران میں علی اور پارس جب بھی ادارے میں آتے رہے اس سے ملاقات کرتے رہے۔ علی بہت مختصر ملاقاتیں رہیں، وہ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں رہی۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے کبھی اپنی مرضی کے حالات پیدا کرتا ہے اور کبھی حالات کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فہمی ادارے سے تربیت حاصل کر کے لاہور پہنچی تو اس کے اور علی کے ساتھ مسلسل ایسے واقعات پیش آتے رہے کہ وہ دن رات ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ اس طرح وہ پہلے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے، پھر ازدواجی رشتے میں منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر علی کو ادارے میں آنے کا وقت نہ ملا، البتہ پارس کئی بار آیا۔ پھر آخری بار جب الپا نے علیحدگی اختیار کر لی تو وہ ادارے میں دوبارہ اپنی صلاحیتوں کی مشقیں کرنے آیا۔ وہاں جمنازیم کے شعبے میں ثانی سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک ہفتے بعد ہی جناب تبریزی نے اسے اور ثانی کو بلایا اور کہا، پارس تمہیں پھر ہندوستان واپس جانا چاہیے، کل سفر کے دوران میں ہی تمہیں وہاں جانے کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ثانی سے کہا، تم پارس کے ساتھ جاؤ گی، جانے سے پہلے ریکارڈ روم میں جاؤ، دوستوں اور دشمنوں کی موجودہ آوازوں اور لہجوں کے جتنے آڈیو کیسٹ ہیں انہیں سن کر ہر ایک کے لب و لہجے کو ذہن نشین کر لو۔ انہوں نے آمنہ سے رابطہ کیا، پھر پوچھا، بیٹی خیریت سے ہو؟ آمنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ کی سرپرستی میں ہم سب ہی بخیریت اور مطمئن رہتے ہیں۔ تم عبادت میں مصروف رہتی ہو۔ میں نے تم سے عارضی طور پر دنیاوی معاملات میں رہنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ہمارے پاس فرہاد تنہا ٹیلی پیتھی جاننے والا رہ گیا تھا۔ سلطانہ مسلسل بیمار رہنے کے باعث خیال خوانی کے قابل نہیں رہی۔ سلمان ادارے کے ریکارڈ روم میں بہت مصروف رہتا ہے، وہ کبھی کسی اہم معاملے میں ایک معاون کی حیثیت سے کام آتا ہے۔ بہرحال اب تم دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ سونیا ثانی میدان عمل میں آ رہی ہے۔ ماضی میں ثانی نے کیسے کیسے چونکا دینے والے کارنامے انجام دیے تھے، یہ قارئین کو یاد ہوگا۔ اگر یاد نہ ہو تو وہ پھر یاد دلانے کے لیے بابا صاحب کے ادارے سے ایک طویل عرصے کے بعد باہر آئی تھی اور اس بار پارس اس کا پارٹنر تھا۔ پارٹنر ہونے اور عاشق بننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ماضی میں ثانی اور علی عاشقانہ انداز میں بڑے بڑے مخالفین کے دانت کھٹے کرتے رہے، لیکن کبھی کوئی رشتہ قائم نہ کر سکے، صرف پارٹنر ہی بن کر رہے۔ اب یہ نئے پارٹنر ایک نئی اور انجانی مہم کے لیے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے بھارت کے لیے روانہ ہوئے۔ جناب تبریزی نے ان سے کہا تھا کہ سفر کے دوران میں انہیں بھارت جانے کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ جب طیارہ پرواز کرنے لگا تو ثانی نے پارس سے کہا، سفر کے دوران میں کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اسی طیارے میں اہم معلومات ملیں گی۔
ممبئی ایئرپورٹ پہنچتے ہی یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ پارس نے کہا ممبئی سے پہلے استنبول اور جدہ میں ایک گھنٹے کے لیے پرواز ملتوی ہوگی، جہاں بھی یہ طیارہ رکے گا وہاں ہمارا سفر ختم ہو سکتا ہے۔ جناب تبریزی نے کہا ہے ہمیں بھارت جانا ہے، لہٰذا وہاں پہنچنے سے پہلے ہمارا سفر ختم نہیں ہوگا۔ جناب تبریزی ایک بات بھول گئے، وہ میں یاد دلا دوں، ابھی طیارے کو اچانک حادثہ پیش آ سکتا ہے، پھر سفر کا اختتام۔ ثانی نے اسے گور کر دیکھا، پھر کہا میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی تھی کہ شیطان کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، افسوس کہ لاہور پڑھ کر بھی نہیں بگا سکوں گی۔ ثانی نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اچانک چیخ مار کر اپنی سیٹ پر سے اٹھ گئی۔ تمام مسافر اسے دیکھنے لگے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی تمہیں شرم نہیں آتی، مجھے اکیلی دیکھ کر چھیڑ رہے ہو، تم کون ہو؟ کیا تہذیب تمہیں چھو کر نہیں گزری ہے؟ پارس سمجھ گیا کہ ثانی سے بگانے کے لیے اپنے سٹائل سے لاہور پڑ رہی ہے۔ کئی مسافر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے کہا اے مسٹر، اپنی جگہ سے اٹھو، بے شرموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو، چلو اٹھو۔ پھر پارس کھڑا ہو گیا، کئی لوگ اس کے خلاف بولنے لگے۔ ایک ایئر ہوسٹس اسٹیورڈ کے ساتھ آئی، وہ دونوں ان سب بولنے والوں کو چپ کرانے لگے۔ جب وہ چپ ہوئے تو ایئر ہوسٹس نے پارس سے کہا مسٹر، تمام مسافر ہمارے لیے قابل عزت ہوتے ہیں، آپ نے ایک شریف زادی کو چھیڑا ہے، اس کے باوجود ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی فلائٹ میں اور بدمزگی پیدا نہ ہونے دیں، پلیز آپ دوسری سیٹ پر چلیں۔ اسٹیورڈ نے ثانی سے کہا ہم شرمندہ ہیں، ہماری فلائٹ میں انہوں نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، پلیز آپ فراخ دلی کا ثبوت دیں اور اس بات کو بھول جائیں۔ میں اس وقت بھولوں گی جب اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ پارس نے کہا آپ خواتینوں حضرات نے ان کی چیخ سن لی، ان کا غصہ دیکھ لیا، ان کی بات بھی سن لی، مجھے الزامات دینا شروع کر دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ملزم کو اپنی صفائی کا موقع نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مسافر نے غصے سے پوچھا تم کیا صفائی پیش کرو گے؟ کیا تم یہ کہو گے کہ یہ الزام لگا رہی ہے تم نے انہیں نہیں چھیڑا ہے؟ میں انکار نہیں کروں گا، میں نے چھیڑا ہے۔ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کو چھیڑ نہیں سکتا؟ شوہر؟ مسافروں نے حیرانی سے پوچھا بیوی؟ پارس نے کہا جی ہاں، یہ میری ٹریجڈی ہے کہ یہ ایب نارمل ہے، کبھی یہ خوب گلے لگ کر پیار کرتی ہے اور کبھی مجھ سے ایسے کتراتی ہے جیسے میں اجنبی ہوں اور اسے چھیڑ رہا ہوں۔ ثانی نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی کوئی نہیں ہوں۔ دیکھو ڈارلنگ، تمہیں بھولنے کی عادت ہے، تھوڑی دیر بعد تمہیں پھر بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی اور ہمیشہ کی طرح پھر مجھ سے معافی مانگو گی۔ ایک خاتون نے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا میرج سرٹیفکیٹ ہے؟ میرج سرٹیفکیٹ گھر میں ہے، جیسا کہ یہاں تمام میاں بیویوں کے میرج سرٹیفکیٹ ان کے گھروں میں ہوں گے، کوئی اپنا نکاح نامہ ساتھ لے کر نہیں گھومتا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہاں کوئی اپنا نکاح نامہ دکھائے۔ ثانی نے غصہ کرنے کی ایکٹنگ کی، جہنم میں گیا تمہارا نکاح نامہ، نہ میں ایب نارمل ہوں اور نہ ہی اس کی بیوی ہوں، تو پھر کس کی بیوی ہو؟ میں کسی کی بیوی نہیں ہوں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، میں کنواری ہوں۔ پارس نے کہا پھر تو میڈیکل چیک اپ کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کنواری ہے یا نہیں، اس فلائٹ میں کوئی ڈاکٹر یا نرس ہوگی۔ ایک خاتون نے کہا میں لیڈی ڈاکٹر ہوں، ایئر ہوسٹس کے کیبن میں لے جا کر اسے چیک کر سکتی ہوں۔ ثانی نے سنجیدگی سے کہا یہ کیا بکواس ہے، کسی کنواری لڑکی کا اس طرح چیک اپ نہیں ہوتا، کسی کنواری پر بد چلنے کا شبہ ہو جائے تو چیک اپ ہوتا ہے۔ میں ایک شوہر کی حیثیت سے لیڈی ڈاکٹر کو اجازت دیتا ہوں کہ میری بیوی کو کیبن میں لے جائے۔ اگر ثانی چیک اپ کے لیے راضی ہو جاتی تو اس کے نتیجے میں وہ واقعی کنواری ثابت ہوتی، لیکن ایسے چیک اپ میں بے حیائی ہوتی ہے، خواہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے سامنے ہو، اور ثانی یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے پاس آ کر ثانی سے کہا میرے ساتھ آئیے۔ نہیں، میں چیک اپ نہیں کراؤں گی۔ پارس نے کہا اگر یہ چیک اپ نہیں کرائے گی تو اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے کہ میری گھر والی ایب نارمل ہے، اس نے میرے ساتھ بیٹھنے کا جرم نہیں کیا ہے، مجھے یہاں سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ ثانی نے اپنا بیگ اٹھا کر کہا تم یہاں سے نہ جاؤ، میں تو جا سکتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ لے کر کسی خالی سیٹ کی تلاش میں چلی گئی۔ ایک خاتون نے کہا بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، یہ خود ہی آپس میں نمٹ لیں گے۔
ثانی دوسری جگہ جا کر ایک سیٹ پر بیٹھ گئی، پھر خیال خوانی کے ذریعے پارس کے پاس پہنچ کر بولی، تم پکے بدمعاش ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں کماری ہوں اور تم میرا میڈیکل چیک اپ کرانا چاہتے تھے۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہاری عزت میری عزت ہے، میں جانتا تھا تم چیک اپ نہیں کراؤ گی، اس سے پہلے سیٹ چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ تم لاہور کے ذریعے جو نسخہ مجھ پر آزما رہی تھی، میں نے دوسرے انداز میں لاہور پڑے بغیر ہی تمہیں بھگا دیا۔ اچھی بات ہے، انتظار کرو، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ اچھا اب جاؤ میرے دماغ سے، میں واش روم جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ ثانی کہاں جا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ثانی نے اپنے چہرے کے سامنے اخبار کو پھیلا لیا، وہ پارس کو نظر نہیں آئی۔ پارس دونوں اطراف کی سیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے ٹوائلٹ کی طرف جانے لگا۔ جب وہ ثانی کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنا ایک پیر اچانک بڑھا دیا۔ پارس اس کے پیر سے الجھ کر آگے کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے ایک حسینہ کی آغوش میں آ کر گرا۔ حسینہ کے حلق سے چیخ نکلی۔ پارس نے بوکھلا کر حسینہ کو دیکھا۔ ثانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کون اب نارمل ہے۔ اس نے پہلے مجھے چھیڑا تھا، اب اس بیچاری کو چھیڑ رہا ہے۔ حسینہ نے کہا، نہیں یہ مجھے نہیں چھیڑ رہا، یہ ٹھوکر کھا کر مجھ پر آ گرا ہے۔ حسینہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت نے کہا، اگر یہ اتفاقاً آ گرا ہے تو اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تم سے چپک کر کیوں رہ گیا ہے؟ پارس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا، سوری مس، میں تم پر بوجھ بن گیا تھا، یہ تمہاری مہربانی ہے، تم نے یہ کہہ کر میری پوزیشن صاف کر دی ہے کہ میں نے تمہیں چھیڑا نہیں ہے۔ پارس نے سر گھما کر ثانی کو دیکھا۔ ثانی اپنے چہرے کے سامنے اخبار لے آئی، زیر لب مسکرانے لگی۔ ایک مسافر نے کہا، ایک بار لڑکے نے لڑکی کو چھیڑا، پھر لڑکی نے لڑکے کو گرانا چاہا، پتہ نہیں دونوں میں سے کون اب نارمل ہے۔ پارس ٹوائلٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ثانی نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، مانتے ہو میں نے بدلہ لینے میں دیر نہیں کی؟ وہ بولا، بہت خوبصورت بدلہ لیا ہے، اسی لیے اس خوبصورت بلا سے لپٹے ہوئے تھے، اتنے حسن پرست کیوں ہو؟ ثانی، میں کسی کے ساتھ ایک رات بھی گزار لوں تو اس کے بدن کی مہک کو کبھی نہیں بھولتا۔ میں اس حسینہ سے اس لیے تھوڑی دیر تک لپٹا رہا کہ اس کے بدن کی مہک مجھے نتالیہ کی یاد دلا رہی تھی۔ ثانی نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا اس سیٹ پر نتالیہ بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں، اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت یقیناً نتاشا ہوگی۔ تم نے ادارے کے ریکارڈ روم میں ان دونوں کے لب و لہجے کو بھی سنا ہوگا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں ابھی ان کے نتاشا اور نتالیہ ہونے کی تصدیق کرتی ہوں۔ پہلے ہر پہلو پر غور کر لو، ان دونوں کے ساتھ پورس بھی اسی طیارے میں ہو سکتا ہے۔ یہ بہنیں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہیں۔ تم مجھے بچی سمجھ کر سمجھا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری انگلی پکڑ کر چلنے آئی ہوں۔ بھئی تمہاری ذہانت کا جواب نہیں ہے، خود کو بچی نہ کہہ کر اشارتاً مجھے سمجھا رہی ہو کہ بالغ ہو چکی ہو۔ کیا میں نہیں جانتا کہ تم میڈیکل ٹریٹمنٹ اور اپنے آپریشن کے بعد نئے سرے سے جوان ہو گئی ہو؟ شٹ اپ، اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے؟ وہ اس کے دماغ سے نکل آئی۔ اخبار میں منہ چھپا کر شرمانے لگی۔ اس اخبار میں ایک رقاصہ اپنے ساتھی رقاص کے بازوؤں میں تھی، وہ ایک اشتہاری تصویر تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے شرماتے ہوئے اخبار کو بند کر دیا۔ اسے طے کر کے رکھتے ہوئے سوچنے لگی، مجھے کام کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جناب تبریزی نے فرمایا تھا کہ ہمیں سفر کے دوران میں بھارت جانے کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ واقعی اب کچھ معلوم ہو رہا ہے، نتاشا اور نتالیہ بھارت جا رہی ہوں گی اور ان کے ساتھ پورس بھی ہوگا۔ اس نے پارس کے دماغ میں آ کر کہا، مجھے پورس، نتاشا یا نتالیہ میں سے کسی کے بھی دماغ میں جانا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ تینوں کسی خیال خوانی کرنے والے کی آمد سے پریشان اور محتاط ہو جائیں گے۔ وہ اب ٹیلی پیتھی نہیں جانتے ہیں، جواباً ہمارے دماغوں میں نہ آ سکیں گے، نہ اس طیارے میں ہمیں پہچان سکیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس وقت ٹوائلٹ کے باہر کھڑا ہوا ہوں، تم پورس کے دماغ میں جاؤ، وہ سانس روکے گا اور یہ معلوم کرنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھے گا کہ یہاں خیال خوانی کرنے والا کون ہے۔ میں یہاں سے طیارے کے آخری سرے تک دیکھ رہا ہوں، شاید میں اسے بحروب میں بھی پہچان لوں۔ ثانی نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پورس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس نے سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا کیونکہ الپا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ پورس سے کہہ رہی تھی، پچھلی رات سے کئی بار نتاشا اور نتالیہ تک پہنچتی رہی، لیکن بے ہوشی کے باعث ان دونوں کے دماغ کمزور ہو گئے تھے، میں ان کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ آخری بار رات کے 3 بجے گئی تھی تو میری سوچ کی لہریں ان دونوں کے دماغوں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ مہاراج اور گرو دیو نے ان کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے۔
پورس نے کہا بلی ان بھائیوں نے تنویمی عمل کے ذریعے دونوں بہنوں کو اپنی ممولہ اور کنیز بنا لیا ہوگا، پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، شاید انہیں فرانس کی لیبارٹری سے کسی دوسرے ملک یا شہر لے گئے ہوں گے۔ وہ دونوں بھائی ان بہنوں کو اپنے پاس ہندوستان بلا سکتے ہیں، دونوں ہی ہوس پرست ہیں، ان کی عزت سے بھی کھیلیں گے اور ان کی جان بھی لیں گے۔ ان دونوں کی شامت آ گئی ہے، میں یہاں سے بھارت جاؤں گی۔ الپا نے پوچھا ہمارے منصوبے کا کیا ہوگا؟ کیا تم اینٹی ٹیلی پیتھی دوا تیار نہیں کرو گے؟ کروں گا، اب ہم بھارت میں ہی ایک خفیہ لیبارٹری قائم کریں گے، میں ان چاروں ڈاکٹروں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ کیا اس اجنبی اور زہریلی دوشیزہ ناصرہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ ہاں، ایک تو آئندہ یہ زہریلی حسینہ میرے کام آئے گی، دوسری بات یہ کہ میں اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے کسی طرح اس کی یادداشت واپس لاؤں گا۔ ان کی گفتگو کے دوران میں ثانی پورس کے چور خیالات پڑتی رہی۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ نتاشا اور نتالیا سے بچھڑ گیا ہے اور ابھی ان کے ساتھ طیارے میں نہیں ہے، اٹلی کے کسی شہر میں ہے اور وہاں سے بھارت جانے والا ہے۔ چور خیالات نے یہ بھی بتایا کہ بلی ڈونا اس کے دماغ میں آتے ہی کون سے کوڈ ورڈز ادا کرتی ہے۔ ثانی نے پارس کے اندر آ کر اسے پورس اور بلی ڈونا کی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ پارس نے کہا بلی ڈونا کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ٹرانسفارمر مشین سے یہ علم حاصل کرنے والوں میں صرف الپا کے پاس یہ علم باقی رہ گیا ہے۔ یقیناً وہ بلی ڈونا کے نام سے خیال خوانی کرتے ہوئے پورس کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ثانی نے کہا وہ الپا ہوگی، کیونکہ پورس کے ساتھ جو 4 ڈاکٹر ہیں وہ یہودی ہیں۔ وہ الپا اور اسرائیل اکابرین کے تعاون سے دوا تیار کرنا چاہتا ہے، اسے امید نہیں ہے کہ وہ نتاشا اور نتالیا کو زندہ سلامت حاصل کر سکے گا، لیکن یہ قسم کھا کر بھارت جا رہا ہے کہ مہاراج اور گرودیو کو زندہ نہیں چھوڑے گا، ان سے انتقام بھی لے گا اور وہاں کسی محفوظ علاقے میں لیبارٹری قائم کر کے دوا تیار کرے گا۔ ویسے وہ ابھی اٹلی کے کسی شہر میں ہے، یعنی اس طیارے میں پورس نہیں ہے، نتاشا اور نتالیا شہر زدہ ہیں اور مہاراج اور گرودیو کی تابعدار بن کر ہندوستان جا رہی ہیں۔ ہاں، یہ دونوں اپنی مرضی کے خلاف یہ سفر کر رہی ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہی ہوں گی کہ ان بھائیوں کی ممولہ بن کر ان کے پاس جا رہی ہیں۔ تنویمی عمل کے ذریعے ان کے دماغوں سے پورس کو بلا دیا گیا ہوگا اور ان کے دماغوں کو لاک کر دیا گیا ہوگا۔ تم نے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو ماما سونیا پہنتی ہیں، اس انگوٹھی کی ایک خفیہ سوئی کے ذریعے اعصابی کمزوری کی دوا انجیکٹ کی جاتی ہے، تم دونوں بہنوں کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے ان کے دماغوں میں پہنچ سکو گی۔ میں ضروری نہیں سمجھتی کہ ان کے دماغوں کو کمزور بنایا جائے، ان دونوں بھائیوں کو شبہ ہو سکتا ہے، وہ محتاط ہو جائیں گے۔ یہ دونوں بہنیں ہماری نظروں میں ہیں، ہم ممبئی پہنچ کر ایک دوسرے سے الگ ہو کر ان بہنوں کا تعاقب کریں گے، یہ جہاں جائیں گی وہیں وہ دونوں بھائی موجود ہوں گے۔ تم اس حد تک درست کہہ رہی ہو، ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں یہ بہنیں جائیں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں مہاراج اور گرودیو موجود ہوں۔ وہ محتاط رہ کر انہیں کسی خفیہ اڈے میں بلانے سے پہلے پورس کا رد عمل معلوم کرتے رہیں گے۔ ہمیں بڑے صبر سے ان کے اہم اقدامات کا انتظار کرنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، جب صبر کرنے کا موڈ نہیں ہوگا تو میں الپا بن کر کوئی چال چلوں گی۔ ہمیں ممبئی پہنچنے تک اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ ہاں، ممبئی پہنچنے تک کوئی نئی صورتحال سامنے آ سکتی ہے، ہم کسی اور تدبیر پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے طور پر کوئی اور تدبیر سوچنے لگے۔ امریکہ کے جنوب مغرب میں ایک جزیرہ ہے جہاں روسی اور اسرائیلی طیارے آ کر ایک رن وے پر اتر رہے تھے۔ ایک امریکی حاکم اور فوج کا ایک اعلیٰ افسر ان طیاروں میں آنے والے روسی اور اسرائیلی اکابرین کا استقبال کر رہے تھے۔ مسلح فوجی ان اکابرین کو نہایت ہی شاندار اور آرام دہ مہمان خانوں میں پہنچا رہے تھے۔ مختلف مہمان خانوں میں ان کی میزبانی کے لیے حسین دوشیزائیں اپنے حسن و شباب کی تمام تر جلوہ سمانی کے ساتھ موجود تھیں۔ اس جزیرے میں عیش و عشرت کا سامان بھی تھا اور سیاسی شطرنج کی نئی بساط بھی بچھائی جانے والی تھی۔ ٹیلی پیتھی کے عام طور پر ختم ہو جانے اور چند ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے باقی رہ جانے کے باعث عالمی سیاست میں زبردست تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھیں۔ ان تبدیلیوں کا جائزہ لینے اور عالمی سیاست میں اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ، روس اور اسرائیل کا ایک خفیہ اجلاس ہونے والا تھا۔ انہوں نے دوسرے ممالک کو بھی اس جزیرے میں تیسرے دن آنے اور دوسرے اجلاس میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس طرح اس جزیرے میں کئی دنوں تک سیاسی میلہ لگنے والا تھا۔ وہاں امریکی آرمی انٹیلیجنس کے کئی سراغرساں تھے جو بڑی رازداری سے
آنے والے مہمانوں کو پرکھ رہے تھے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو چند ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں وہ ان مہمانوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ایسے مہمان ان کے معمول اور تابع دار ہوں گے اور ان کی کسی نہ کسی حرکت سے اندازہ ہو سکے گا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے معمول بن کر آئے ہیں۔ پچھلے دن اجلاس میں تینوں ممالک کے اکابرین نے باقی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا حساب کیا۔ قدرتی طور پر یہ علم حاصل کرنے والوں میں پہلے میرا اور آمنہ کا نام آیا، پھر سلطانہ اور سلمان کا نام بھی لیا گیا۔ ایک نے کہا آمنہ فرہاد روحانی ٹیلی پیتھی کی حامل ہے اور دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ دوسرے نے کہا سلطانہ کے متعلق سنا گیا ہے کہ اسے کوئی مرد لاحق ہو گیا ہے، وہ فی الحال خیال خوانی کے قابل نہیں رہی ہے۔ سلمان پہلے بھی ٹیلی پیتھی کے میدان میں کم ہی نظر آتا تھا، وہ بابا صاحب کے ادارے کے ایک اہم شعبے کا انچارج ہے، اسے ادارے کے باہر کسی معاملے میں خیال خوانی کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ایک امریکی افسر نے کہا اب سلمان ضرور فرہاد کے ساتھ ٹیلی پیتھی کے میدان میں رہے گا، کیونکہ مسلمانوں میں وہی دو خیال خوانی کرنے والے رہ گئے ہیں۔